بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک کے حوالے سے آج جو واقعہ آپ کے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں، اس کو سننے کے بعد نہ صرف آپ کا ایمان تازہ ہوگا بلکہ درود شریف پڑھنے میں مزید رغبت پیدا ہوگی، مزید لطف آئے گا، آپ اللہ تعالیٰ کے مزید نزدیک ہوں گے اور قیامت کے دن انشاءاللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو تبدیل ہوتے ہوئے آپ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے مذاق مذاق میں پڑھے جانے والے درود نے کیسے زندگی میں انقلاب برپا کر دیا، کیسے کایا ہی پلٹ دی، یہ آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے۔ محترم ناظرین، جناب قدرت اللہ شہاب اپنی مشہور زمانہ کتاب شہاب نامہ کے صفحہ نمبر 112 پر لکھتے ہیں کہ میری رہائش کشمیر کے ایک چھوٹے سے قصبے میں تھی اور میرے میٹرک کے بورڈ کے امتحانات کا مرکز 11 میل دور شہر میں تھا۔ کہتے ہیں کہ حسن اتفاق سے ہر روز 22 میل سفر کاٹنے کا نسخہ جو میرے ہاتھ آیا، اس نے میری زندگی کے شب و روز ہی بدل کر رکھ دیے۔ وہ نسخہ جو میرے ہاتھ آیا تھا وہ یہ تھا کہ میں سارے راستے کبھی بلند آواز کے ساتھ، کبھی تیز آواز کے ساتھ اور کبھی دھیمے لہجے میں درود پاک کا ورد کرتا رہتا۔ دراصل یہ درود شریف میں نے ایک ہندو برہمن کو ستانے کے لیے مذاق ہی مذاق میں پڑھنا شروع کیا تھا، لیکن رفتہ رفتہ درود شریف کی برکت نے میرے ہوش و حواس، میرے تن بدن کو ایک نور سے ڈھانپ دیا اور اس کے بعد زندگی بھر کے لیے روزانہ ایک مخصوص وقت پر درود پاک کا ورد کرنا میری عادت میں شامل ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ 8ویں جماعت میں امتحان کے دوران جب ایسے مذاق ہی مذاق میں نے یہ درود شریف شروع کیا تو چند روز کے اندر ہی اس کے اثرات سامنے آنا شروع ہو گئے، اور رات کو میں نے ایک بہت ہی عجیب خواب دیکھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ تا حد نگاہ ایک بہت بڑا صحرا پھیلا ہوا ہے اور اس وسیع و عریض صحرا میں کسی جانب بھاگتا ہوا چلا جا رہا ہوں۔ صحرا کی ریت اتنی گہری تھی کہ میری ٹانگیں گھٹنوں گھٹنوں تک اس میں دھنسی چلی جاتی تھیں۔ ریت کا طوفان بھی چل رہا تھا، سانس پھولنے کی وجہ سے چلنا محال ہو چکا تھا۔ جب میری ہمت بالکل جواب دے گئی تو میں گھٹنوں کے بل رینگتا ہوا آگے کو بڑھنا شروع ہو گیا، اور جب رہی سے ہی ہمت بھی جواب دے گئی تو منہ کے بل صحرا کی تپتی ریت پر جا گرا اور اپنے پنجے صحرا کی ریت میں گاڑ کر آگے کو کھسکنے کی کوشش کرنے لگا۔ کہتے ہیں کہ اتنی شدید مشقت سے میرا سانس بری طرح پھول گیا، پیاس سے برا حال تھا، میرے گھٹنے، پیٹ، ہاتھ شل ہو گئے اور میرے سینے سے درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ کہتے ہیں کہ ایسے ہی رینگتے رینگتے ایک چٹائی والی جائے نماز کا کونا میرے ہاتھ آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ کھجور والی چٹائی ایک کھجور کے درخت کے نیچے ہی بچھی ہوئی تھی، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 زانو اس پر تشریف فرما تھے۔ نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھا تو عین اسی وقت میری آنکھ کھل گئی۔ کہتے ہیں کہ فروری کا مہینہ تھا، سخت سردی کے باوجود میرا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا، میری سانس اتنی تیز چل رہی تھی اور گلے میں پیاس کی شدت سے کانٹے چبھ رہے تھے، جیسا کہ صحرا میں مجھے پیاس محسوس ہو رہی تھی، اور سینے میں دونوں جانب شدید درد محسوس ہوتا تھا۔ میں نے پانی کا گلاس غٹا غٹ پیا اور کافی دیر تک بستر پر ایسے ہی گمسم بیٹھا رہا۔ پھر نہ جانے کیوں مجھے بے اختیار رونا آ گیا اور میں نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ میرے رونے کی آواز سن کر والدہ محترمہ بھی جاگ اٹھیں اور میری چارپائی پر آ کر بیٹھ گئیں اور پیار سے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو میں نے کہا، امی جان، ایک بہت ہی عجیب سا خواب دیکھا ہے۔ یہ سن کر امی جان میری طرف متوجہ ہو گئیں اور پیار سے بولیں کہ کتنی مرتبہ کہا ہے کہ رات کو خوشبو والا تیل سر میں نہ لگایا کرو، اب اگر ڈر نہ لگے تو اور کیا ہو، لیکن تم بات نہیں مانتے۔ کہتے ہیں کہ میں نے انہیں یقین دلایا کہ میں نے کوئی تیل نہیں لگایا، کوئی خوشبودار تیل استعمال نہیں کیا، اور پھر جلدی جلدی میں نے اپنا سارا خواب امی جان کو سنا ڈالا۔
کہتے ہیں کہ خواب سنتے ہی امی جان نے مجھے گلے سے لگا لیا اور بے اختیار رونے لگیں۔ ہم دونوں یوں ہی چپ چاپ بیٹھے روتے رہے۔ یہ خوشی اور شکرانے کے آنسو تھے۔ یہ ظرف سے زیادہ عطا ہو جانے والی نعمت پر شکرانے کے آنسو تھے۔ خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے نماز کا کونا چھو لینے کے بعد اب مجھے یہ فکر دامن گیر ہوئی کہ اب اگر میں نے خود نماز کی پابندی نہ کی تو ایسے نہ ہو کہ بیٹھے بٹھائے میری کوئی ایک نعمت عظیم مجھ سے واپس لے لی جائے۔ مجھے اشارہ سمجھ آ گیا تھا کہ میں نے نماز کی پابندی کرنی ہے۔ اس کے بعد جوں توں کر کے میں نے نماز ادا کرنے کی کوشش کی، لیکن سچ تو یہ ہے کہ میں نماز کا حق ادا نہ کر سکا۔ بس جو درود شریف شروع کیا تھا وہ بھی سیریسلی شروع نہیں کیا تھا، بس ایک ہندو کو ستانے کے لیے۔ لیکن درود شریف کی برکت ایسی ہے کہ آپ کسی بھی مقصد کے لیے پڑھنا شروع کریں، کسی بھی وجہ سے پڑھنا شروع کریں، کسی بھی خواہش کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنا شروع کریں، وہ آپ کو ہاتھ پکڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در تک ضرور لے جاتا ہے۔ یہ درود پاک کی مخصوص خاصیت ہے، یہ درود پاک کا فضل ہے، نور ہے۔ آپ جس بھی ارادے سے پڑھنا شروع کریں، جس بھی انداز سے پڑھنا شروع کریں، اس کی آخری منزل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ آپ کو وہاں تک ضرور لے کر جاتا ہے۔ اور جس عمل کی منزل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہو، تو وہ عمل آپ کی زندگی کو کیوں نہ آسان بنائے گا، کیوں پرسکون نہ بنائے گا، کیوں خوشحالی آپ کی زندگی میں نہ آئے گی؟ یقیناً آئے گی اور ضرور آئے گی۔ درود پاک پڑھنے سے آپ کا ظاہر اور باطن پاک صاف ہو جاتا ہے، اور جب آپ کا دامن گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت ضرور نصیب ہوتی ہے۔ تو درود پاک کا کونا پکڑ لیں، چاہے دنیاوی مقاصد کے لیے ہی صحیح، اپنے بگڑے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے ہی صحیح، مگر اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے سفر کے دوران کوئی سا بھی مقصد ذہن میں رکھ لیں، مگر جب بھی وقت ملے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف کا ورد ضرور کیا کریں۔ انشاءاللہ ایک وقت ضرور ایسا آئے گا کہ آپ کا پڑھا ہوا درود شریف آپ کے ظاہر سے ہوتے ہوئے آپ کے باطن کو صاف کر دے گا، یہ دلوں کا زنگ دور کر دے گا، دلوں پر جمی ہوئی گناہوں کی دھول ضرور صاف کر دے گا۔ اور جب یہ دھول صاف ہو جائے گی تو پھر آپ کو ذکر و اذکار اور عبادات میں مزہ آنے لگے گا، نماز پڑھنے میں لطف آنے لگے گا، اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار بھی نصیب ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو درود شریف کو اپنی روٹین کا حصہ بنا لیجئے، محبت اور خلوص کے ساتھ اس کا ورد کیا کریں، اس کو اپنی روزانہ کی زندگی کا لازمی جز بنا لیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے آپ کی زندگی کے معاملات آسان ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقت نکالیے، اللہ پاک آپ کے لیے وقت کو آسان بنا دے گا، وقت کو آپ کے لیے وسیع کر دے گا، دین و دنیا دونوں آسان ہو جائیں گے، آخرت میں آپ کا ساتھی بنے گا، اور میزان عدل میں انشاءاللہ تعالی اس درود پاک کی برکت سے آپ کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر زیادہ سے زیادہ درود پاک کا ہدیہ محبت اور خلوص سے پیش کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کر دیں، اور درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹائپ کر کے ہمارا کمنٹ سیکشن میں 100 درود پاک کا ٹارگٹ پورا کرنے میں ہماری مدد کریں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔